پروگرام میں آپ کے سوالات ہم شامل کرتے ہیں، اور یوٹیوب کے اوپر آپ لوگوں نے جو پہلا سوال بھیجا ہے وہ مہر اللہ لانگو نے فخر درانی صاحب آپ کے لیے بھیجا ہے. پوچھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے ایک بار پھر دعا کی ہے کہ یہ آخری IMF پروگرام ہو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ممکن ہے؟ شکریہ لینا. اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ مختلف وزرائے اعظم کی طرف سے یہ اس طرح کا اعلان سن چکے ہیں. آخری بار جو اعلان سنا تھا وہ ہم نے نواز شریف صاحب سے سنا تھا کہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہے اور اس کے بعد کوئی پروگرام نہیں آئے گا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ نہ صرف یہ کہ جو حالات معاشی طور کے اوپر جو خراب ہوئے، PTI کی جو حکومت ہے ان کو بھی جانا پڑا، پھر جو موجودہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے ان کو بھی جانا پڑا، شاید آنے والے جو نئی حکومتیں ہوں گی ان کو بھی جانا پڑے گا. اس کی ریزن دیکھیں یہ بالکل واضح ہے. ایک تو ہم لانگ ٹرم کوئی پلاننگ نہیں کرتے پاکستان کے اندر. کوئی کسی بھی ملک کی معیشت کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں انڈسٹری کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے. انڈسٹری یہاں سے پاکستان سے ویسے ہی آپ اس کی صورتحال دیکھ لیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی دوسری ریلائنس ہے وہ زراعت کے اوپر ہے. زراعت کے حوالے سے بھی آپ جو اوورال صورتحال ہے وہ دیکھ لیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھا جائے. اب گو کہ کچھ ریفارمز لائی جا رہی ہیں لیکن کیا یہ کافی ہیں کہ اس کے پھر ہر گزرتے سال کے ساتھ جس طرح سے آپ کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں، جس طرح سے آپ کی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، اسی حساب سے ہی آپ کے تمام تر جو وسائل کی بھی ضرورت ہوگی، کیا اس حساب سے ملک کے اندر جو پروڈکٹیوٹی اور پروڈکشن ہے وہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سے اگر دیکھا جائے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ شاید پھر ہمیں اگلی کوئی گورنمنٹ آئے گی تو اس کو سب سے پہلا کام یہی کرنا پڑے گا، IMF کے پاس جانا ہوگا. تو ہمیں مسئلہ یہی ہے کہ ہم لانگ ٹرم جو پلاننگ ہے وہ نہیں کرتے. اس کے حساب سے کریں گے تو تبھی یہ اس سے کوئی چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ فخر درانی صاحب. اعزاز سید صاحب، آپ کے لیے اگلا سوال. آپ سے پوچھا جا رہا ہے PMDC نے نجی میڈیکل کالجز کی سالانہ ٹیوشن فیس کی ایک حد مقرر کر دی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے اس سے فائدہ ہوگا؟ علینا، میرا یہ خیال ہے کہ PMDC کا ادارہ فیل ہو چکا ہے اور PMDC کے اندر اس وقت جو مبینہ کرپشن یا اقربا پروری ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے یا موجودہ سسٹم ہے اس میں جو بیٹھے ہوئے بڑے بڑے نام ہیں ان کے بڑے قریبی تعلق والے اس PMDC میں تعینات ہیں. میں اوپر سے لے کر نیچے تک کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ساری جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر جو صارفین ہیں یا جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ظاہر ہے آپ نئی جنریشن بچوں کی وہ ٹرین کر رہے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو نجی میڈیکل کالجز ہیں ان کے بھی بڑے اخراجات ہیں. ایک میڈیکل کالج کا سالانہ اگر خرچہ دیکھیں تو وہ بھی بڑا ہے، لیکن اس سارے عمل کو ایک مربوط طریقہ کار طے ہونا چاہیے، اور یہ مربوط طریقہ کار صرف وہ لوگ یا وہ ادارے ہی جو طے کر سکتے ہیں جہاں پر تعیناتیاں بالکل شفافیت کی بنیاد کے اوپر ہوں، اقربا پروری کی بنیاد پر نہ ہوں، جہاں پر تعینات لوگوں نے اپنے ماسٹرز کے مفادات طے نہ کرنے ہوں. تو انفارچونیٹلی میں نام نہیں کسی کا لے رہا، کیونکہ جب آپ نام لیتے ہیں تو ان کا موقف بھی لینا پڑتا ہے، اور آپ نے یہ سوال ابھی مجھ سے کیا ہے تو میں آپ کو یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر اعلیٰ پیمانے پر تحقیقات کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے پہلے نجی کالجوں نے باقاعدہ ایک تحریری حکم کے باوجود اتنے بڑے پیمانے پر ایڈوانس فیسیں لے لیں، اور ایڈوانس فیسیں لے کر اب انہوں نے یہ طے کر دیا کہ اتنی خاص مدت ہونی چاہیے. میرے خیال میں نجی شعبے کو آزادی دی جانی چاہیے، لیکن اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنس بھی ہونے چاہیے. لیکن کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سے ایسے افراد ہیں جن کی ایما پر نجی کالجز نے پورے ملک میں بچوں سے ایڈوانس فیسیں لے لی ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ PMDC کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ان کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے خلاف میرے خیال میں بڑی پیمانے پر تحقیقات کی. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایشو آج اٹھایا گیا ہے اس پلیٹ فارم سے تو اس کے اوپر نوٹس بھی لیا جائے گا، اور جہاں جہاں جو چیز اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے وہ ہوگی اس ادارے کے اندر. بے نظیر کے لیے اگلا سوال. بے نظیر، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل کے باہر PTI رہنماؤں کے میڈیا ٹاک کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ دیا ہے. آپ کی نظر میں یہ کیسا فیصلہ ہے؟ لینا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس قسم کا بلینکٹ بین جو ہے کہ
آپ رپورٹر سے باہر بات نہیں کر سکتے جیل کے باہر، یہ کیوں لگایا گیا ہے؟ اور کتنی آرام سے پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ مان بھی گئے اور انہوں نے انڈر ٹیکنگ بھی دے دی، کیونکہ یہ آرڈر اب آیا ہے تو میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر پڑھا جس میں جو سپرنٹینڈنٹ ہیں جیل کے، انہوں نے لکھا کہ دیکھیں ہمارا جو پریزن رول ہے 265 اس کے تحت آپ جو قیدی ہیں وہ سیاست پہ بات نہیں کر سکتے. اور یہ جو آرگیومنٹ ہے اس کو پہلے ہی عدالت جو ہے ریجیکٹ کر چکی ہے. پچھلے سال نومبر یا دسمبر میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق جو ہیں ان کا فیصلہ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو رول ہے یہ قانون کے خلاف ہے. قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قیدی جو ہیں وہ سیاست پہ بات نہیں کر سکتے، تو آپ رول میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو وہ پہلے ہی اس کے خلاف فیصلہ دے چکے ہیں. اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ جو فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس میں اس فیصلے کا کوئی ذکر نہیں تھا اور نہ ہی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلا نے یہ معاملہ جو ہے اٹھایا بھی ہے عدالت میں. دوسرا جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ان سے ملنے آتے ہیں اس کے بعد یہ جا کے الیکٹرانک میڈیا پہ انٹرویوز دیتے ہیں اور ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیل انتظامیہ کو زیادہ انٹرسٹ اس میں ہے کہ ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے بجائے اس میں کہ قیدیوں کے حقوق کیا ہے. تو یہ بار بار علینا ہم دیکھ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کا ایک الزام رہا ہے اس جیل انتظامیہ پہ کہ یہ جو ہیں یہ پارٹی بنے ہوئے ہیں اس کیس میں. اور لگتا یہ ہے اب علینا ان فیصلوں کے بعد کہ شاید یہ معاملہ درست ہے، کیونکہ ایک اور فیصلہ ہے وہ بھی آج آیا ہے جس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے بیٹوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری کچھ کتابیں آئی ہوئی ہیں وہ مجھے نہیں دی جاتی. اور آج عدالت نے وہ بھی فیصلہ دیا اور کہا کہ عید آ رہی ہے، آپ ان کو ان کے بیٹوں سے بات کرنے دیں، ان کا بنیادی حق ہے. کتابیں ان کی جو آ رہی ہیں وہ بھی ان کا ایک بنیادی حق ہے، آپ ان کو ان کی کتابیں دیں. تو بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قسم سے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی سیٹ اپ ہے وہ بالکل پارٹی بنا ہوا ہے اس کیس میں. تو اور میں علینا یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ یہ اس لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ غلط فیصلہ ہے کیونکہ جو وہ رپورٹرز ہوتے ہیں جن کی بیٹ ہوتی ہے یہ ان کے لیے یہ بڑا ایک اہم موقع ہوتا ہے کہ جب وہ جیل سے سیاستدان باہر آ رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت جلدی سے سوال پوچھ سکتے ہیں، ان کا انٹرویو کر سکتے ہیں، کیونکہ بعد میں بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ سیاستدان جو ہیں ٹی وی شوز پہ تو آ جاتے ہیں، اکثر رپورٹرز کی کال نہیں اٹھاتے یا ان کو اس قسم کے انٹرویوز نہیں دیتے. تو یہ بڑا اچھا ایک موقع ہوتا ہے. ہاں اگر جیل انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، ایک سیکیورٹی کا ایشو بن جاتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، آپ یہاں نہیں ملیں، آپ یہاں پہ بیٹھ کے انٹرویوز کر لیا کریں، میڈیا سے بات کر لیا کریں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ اس قسم کا بلینکٹ بین علینا میں تو بالکل اس حق میں نہیں ہوں. تھینک یو سو مچ بے نظیر. اچھا جی، اگلا سوال مظہر عباس صاحب آپ کے لیے. نازش علی پوچھ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو نے حکومت و تحریک انصاف کے درمیان معاملات بہتر بنانے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ پیشکش سیاسی کشیدگی کم کر سکتی ہے یا یہ ایک محض سیاسی چال ہے؟ دیکھیے، کشیدگی تو کم کر سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی تو بلاول بھٹو نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ ثالثی کی پیشکش کی ہے، حکومت نے کہا بالکل کریں ثالثی. اب بلاول بھٹو کو سب سے پہلے تو اپنے اغراض و مقاصد کو ظاہر کرنا چاہیے کہ وہ ثالثی کا فارمولہ ان کے پاس کیا ہے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ وہ گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کو قریب لا سکتے ہیں، کن ایشوز پہ. اگر ٹیررزم ہے یا وہ ہے، پی ٹی آئی کا اپنا ایک موقف ہے. تو پہلی چیز یہ کہ بلاول بھٹو تھوڑا اس کی وضاحت کریں کہ جب ثالثی وہ کہہ رہے ہیں تو اس میں کون کون سے پوائنٹس آتے ہیں. پھر کیا تحریک انصاف کو اپروچ اب تک انہوں نے کیا ہے کسی بھی ذرائع سے کہ تحریک انصاف کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ اگر ہو سکتا ہے اگر چیز آگے بڑھتی ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ اڈیالہ جیل جا کے عمران خان سے ملاقات کی بھی وہ کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے. اگر سنجیدگی سے چیزیں آگے بڑھیں تو کشیدگی بالکل کم ہو سکتی ہے. ظاہر ہے ٹیررزم کے حوالے سے عمران خان صاحب کا اپنا ایک موقف ہے، وہ آپریشنز کے حوالے سے اس کے وہ کسی حد تک بلاول بھٹو بھی یہی سمجھتے ہیں. لیکن چیزیں یہ ہیں کہ میٹنگ پوائنٹ کیا ہے. میٹنگ پوائنٹ صرف پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نہیں ہے. میٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ مینز پی ایم ایل این اور ان کے اتحادی. کوشش بہت اچھی ہے، پیشکش بہت اچھی ہے، لیکن اس کی ابھی وضاحت نہیں آئی ہے کیونکہ اس سے آگے بات کہیں بھی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی پروپوزلز گئے ہیں، پی ٹی آئی کو گئے ہیں یا بلاول بھٹو اس کی تیاری کر رہے ہیں. تو جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی تب ہم زیادہ کھل کر بات کر سکتے ہیں. لیکن اپیرنٹلی اگر ایسی کوئی چیزیں سلسلہ شروع ہوتا ہے، کوئی ایسی بات چیت شروع ہوتی ہے تو یقیناً اس چیز کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ کشیدگی کم ہو. اچھا، میں صاحب پی ٹی آئی کا تو ہمیں موقف صاف پتہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ
اگر ہمارے اوپر یہ جو سختیاں ہو رہی ہیں ان کو کم کیا جائے، جو ہمارے لیڈران ہیں پابند سلاسل ہیں ان کو آن بورڈ لینے کی اجازت، ان سے ملاقاتیں وغیرہ، تو بلاول صاحب اگر ان کے پاس جاتے ہیں اور پی ٹی آئی اپنی یہی ساری مانگیں یا مطالبات دوبارہ دہراتی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے بلاول یا پیپلز پارٹی سے کس کیپیسٹی میں وہ سسٹم میں کہہ سکیں کہ جی گنجائش تو پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں علینا، اس میں کچھ چیزیں تو ہو سکتی ہیں. فرض کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جس طرح لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، جس طرح اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، تو بلاول جو ہے وہ جا کے حکومت سے کیٹیگوریکلی بات کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے خلاف کیس ہے تو الگ بات ہے، لیکن رینڈملی ان کو یا جلسے کرنے کی اجازت، یا فرض کریں پی ٹی آئی کو جلسے کرنے کی اجازت، بلاول گورنمنٹ سے یہ منوا سکتے ہیں کہ آپ اگر کوئی ہنگامہ وہ نہیں ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، تو آپ جلسے کی اجازت کیوں نہیں دیتے کسی پولیٹیکل پارٹی کو. بلاول یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ پیپل لائک ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کو اگر آپ رہا کر سکتے ہیں، کینسر سروائیور ہیں، 2 سال سے جیل میں ہیں، کوئی مقدمہ وہ نہیں ہو رہا، تو اگر ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ہی اگر ان کو وزیر اعظم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ایک پازیٹیو میسج آئے گا. تو دیر آر تھنگس کہ جو بلاول بھٹو گورنمنٹ سے منوا سکتے ہیں. اب پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو فلیکسیبل کرنا پڑے گا. دیکھیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان 2024 کے الیکشن کے بعد ایک یا 2018 میں ایک چیز ہوئی تھی کہ مل کر گورنمنٹ بنا لیں، یا 2024 میں سوری، تو وہ ایک پیشکش ہی تھی، لیکن پی ٹی آئی کا اپنا ایک نیریٹو تھا. تو اصل چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی فلیکسیبل ہونا پڑے گا، گورنمنٹ کو بھی فلیکسیبل ہونا پڑے گا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بلاول کے پاس ایسی کوئی بارگیننگ چپ ہے جو وہ پی ٹی آئی کو دے سکتے ہیں؟ یہ چیز ہے، جیسے دیکھیں نا جلسے کرنے میں کیا ہے، جلسے کرنے گورنمنٹ نہیں، گورنمنٹ کو کہیں انٹل انلیس کوئی بہت اسپیسیفک تھریٹ ہو، آپ پولیٹیکل پارٹیز کو جلسے کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، لوگوں کی گرفتاری غیر ضروری طور پہ روکی جا سکتی ہے. یہ وہ گڈ ول میجرز ہیں جو کہ گراؤنڈ بن سکتے ہیں ایک میننگ فل ڈائلاگ کا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی، اسی طرح سے ہمیں لکھتے رہیں. آپ کو ہماری جو یوٹیوب پیج ہے اس کے اوپر جانا ہے، جیو نیوز کا رپورٹ کارڈ کی ایپیسوڈ اپلوڈ ہوتی ہے، اس کے نیچے جائیں، اپنا سوال لکھیں. اگر آپ چاہیں تجزیہ کار کو ٹیگ بھی کر سکتے ہیں، ان کا نام بھی لکھ سکتے ہیں اور ہمیں بھیجیں، ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے.